کب انتقال ہوا ان کا؟ سن کس مہینے میں؟ کس مہینے میں؟ آ رہا ہوں میں، رجب کے مہینے میں۔ کس مہینے میں؟ رجب کے مہینے میں۔ امیر المومنین حضرت امیر معاویہ جو اسی رجب کے مہینے میں اللہ کو پیارے ہو گئے، اور جن کی وفات کا خیال کر کے آج 1400 برس بیتنے کے بعد بھی منہ کا مزہ کڑوا ہو جاتا ہے، منہ کا مزہ کڑوا ہو جاتا ہے۔ لیکن آج کا کیا پوچھنا، یاروں کا کیا پوچھنا کہ وہ جعفر صادق کی نیاز کے نام پر اسی رجب کے مہینے میں 22 رجب کو کھیر اور پوریاں پکا کر منہ میٹھا کرتے ہیں۔ کون سی تاریخ تھی حضرت امیر معاویہ کی وفات کی؟ 22 رجب۔ کون سی تاریخ؟ 22 رجب۔ سن کون سا تھا؟ سن 60 ہجری۔ مہینہ کون سا تھا؟ رجب کا مہینہ۔ اور کنڈا کب بھرا جاتا ہے؟ 22 رجب کو کنڈے بھرے جاتے ہیں۔ ذرا غور سے سننا، اپنی اس المناک تاریخ کو بھی اپنے ذہنوں کے پردوں پر نقش کرنا، اپنی اولاد کو بتلانا کہ آج مسلمانوں، یہودیوں نے تم سے اپنا کام کروایا ہے اور لیبل اسلام کا لگایا ہے تاکہ تمہیں کوئی عار نہ ہو، شرم نہ ہو، فخر کرو کہ ہم تو خوشیاں منا رہے ہیں، ہم تو کیا کر رہے ہیں؟ جعفر صادق کے کنڈے بھر رہے ہیں۔ آج جس کی وفات کا نام سن کر منہ کڑوا ہو جاتا ہے، اسے پوری اور کھیر پکا کر میٹھا کیا جاتا ہے، ان کی وفات پر خوشیاں مناتے ہیں، جس طرح کی پیغمبر اسلام کی وفات کے مہینے میں عید میلاد النبی کے نام پر خوشیاں منائی جاتی ہے۔ سوال یہ ہے، راستہ چھوڑ دیجیے، اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے، بھائیوں کو آنے دیں، چپ رہو، بس 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 میرا کہنا کافی ہے، آپ حضرات خاموش رہیں، توجہ میری طرف دیں میرے بھائیوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سوال یہ ہے کہ امیر معاویہ کی وفات پہ، غور سے سننا، امیر معاویہ کی وفات پہ کسی بزرگ کی فاتحہ اور نیاز کے بہانے کھیر اور پوریاں کھا کر منہ میٹھا کرنا ہی ٹھہرا تو اس فاتحے کے لیے حضرت جعفر صادق کا نام کیوں لیا گیا؟ سوال ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت جعفر، یہ حضرت جعفر صادق کون تھے معلوم ہے آپ کو؟ جی ہاں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے تھے، حضرت فاطمہ الزہرا کے بیٹے حضرت حسین کے کون تھے؟ پوتے تھے حضرت جعفر رضی رحمہ اللہ۔ یہ جعفر صادق کا نام کیوں چوائس کیا گیا؟ کسی اور کا بھی نام لگا سکتے تھے کہ نہیں لگا سکتے تھے، لیکن فاتحہ ہی کھانا تھا، نیاز ہی کھانا تھی، تو حضرت جعفر ہی کا نام کیوں منتخب کیا گیا اور سر فہرست لایا گیا؟ اللہ اکبر۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ تاریخ کے پنے اٹھائیں تو جعفر صادق کا رجب کے مہینے سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ جعفر صادق کی پیدائش رجب میں ہوئی ہے اور نہ ہی حضرت جعفر کی وفات رجب کے مہینے میں ہوئی ہے، بلکہ رجب کے مہینے سے تو ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو پھر ان کا نام کیوں منتخب کیا گیا؟ آؤ مسلمانوں، میں تمہیں بتلاؤں کہ تمہیں کس طرح لوٹا گیا اور تمہارے گلشن اسلام اور گلشن ایمان کے اوپر کس طرح سے حملے کیے گئے اور کس طرح تمہیں گمراہ کیا جاتا ہے، مگر تم ہو کہ تم الٹا ہمیں کے اوپر چوٹ چڑھ دوڑتے ہو۔ یہ وہابی ہیں، مر گیا مردود نا فاتحہ نا۔ آؤ تم فاتحہ کر کے خوش رہو، ہم تمہاری بھی فاتحہ کروا دیں گے، جلدی مرو، لیکن اتنی جلدی ہو تمہیں فاتحے کی تو آؤ ہم تمہیں بتلاتے ہیں۔ ابھی ایک بات اور بتلائیں گے، کبھی تم نے زندوں کی فاتحہ سنی ہے؟ بولو، زندوں کے نام کی فاتحہ دیتے ہوئے کسی کو سنی ہے آپ نے؟ میں بھی بتاتا ہوں، لوگوں نے زندوں کے نام کی بھی فاتحہ دی ہے۔ آؤ اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ کیا ہے وہ ذرا سمجھو۔ بات یہ سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ کون سی؟ کہ جب 22 رجب کو امیر معاویہ کی وفات پر کسی بزرگ کے نام کا فاتحہ کھانا ہی تھا، منہ میٹھا ہی کرنا تھا، تو پھر جعفر صادق کا نام کیوں منتخب کیا گیا؟ ایک سوال ہے بھائی، زین العابدین کا بھی نام لے سکتے تھے، ہے کہ نہیں؟ فاتحہ دلانا تھا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بھی نام آ سکتا تھا، امام شافعی کا بھی، امام بخاری کا بھی لے سکتے تھے،
لیکن جعفر صادق کا نام کیوں لیا گیا؟ یہ سوال سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ آ گیا؟ آگے بڑھو، جواب دیتے ہیں۔ جواب سنو، اصل مسئلہ کیا ہے؟ یہ سب ہمارے کیا کہیں، جنہوں نے ہمیں لوٹا ہے وہ تو انہیں ہمارے کہنا بھی ہمیں شرم آتی ہے، جنہیں مسلمان کہنے سے بھی اسلام کے نام پر جو کلنک کا ٹیکا بنے ہوئے ہیں اور جنہیں آج کفر بھی استعمال کر رہا ہے، یہ شیعہ لوگ جو ہے نا، شیعہ رافضی، معذرت کے ساتھ اگر کوئی شیعہ ہوگا تو اس سے میں درخواست کروں گا کہ اپنے ایمان کو تبدیل کرنا، چینج کرنا اور تاریخ کے جا کر کے دیکھنا جھروکھوں سے کہ یہ شیعہ، یہ جو شیعوں کی یہ کرم نوازیاں ہیں، یہ تمام سب چیزیں شیعوں کی کرم نوازیاں ہیں جس کے جس کا شکار ہو چکے ہیں، کیونکہ شیعہ مذہب کو پیدا کرنے والا یہ عبداللہ ابن سبا یہودی یمنی تھا۔ شیعہ مذہب کی بنیاد ڈالنے والا کون تھا؟ کون تھا؟ سوچ لو، اس کا قائد کون تھا؟ عبداللہ ابن سبا یہودی یمنی۔ اس نے یہ اس کی جائز ناجائز جو بھی ہوں اولاد کہہ لیں، انہوں نے ان کو پیدا کیا، اور انہوں نے صرف ایک فتنے نہیں اور بھی فتنے پیدا کیے، لیکن انہوں نے ان کو جنم دیا۔ اور اس طرح سے میرے عزیزو، شیعہ کی جو عقیدے ہیں ان کے ہم شکار ہیں۔ کس طرح سے؟ شیعہ کے مذہب میں ایک عقیدہ ہے امامت کا۔ کیا عقیدہ ہے؟ امامت کا، جو ان کے ہاں دین کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ جیسے ہمارے ہاں اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ 5، توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، 5۔ ایسے ہی ان کے ہاں ارکان ایمان میں سے ایک رکن کیا ہے؟ امامت کا عقیدہ ہے۔ شیعہ تمام کے تمام حضرت علی اور حضرت علی کی جو اولاد میں چند خاص بزرگ ہیں ان کو اپنا امام تصور کرتے ہیں، مانتے ہیں۔ چنانچہ ان میں حضرت علی نمبر پہلے امام ہیں شیعوں کے، نمبر 2 حضرت حسن، اور نمبر 3 حضرت حسین، نمبر 4 حضرت علی زین العابدین جن کا لقب ہے، ٹھیک ہے؟ زین العابدین ان کا نام نہیں بلکہ ان کا نام کیا ہے؟ علی، اور ان کا لقب کیا ہے؟ زین العابدین۔ تو چوتھے حضرت علی یعنی زین العابدین، اور 5ویں حضرت محمد الباقر، اور 6 حضرت جعفر صادق۔ 6 نمبر پر کون ہے؟ حضرت جعفر صادق۔ ان 6 حضرات کی امامت پر تمام شیعوں کے فرقے، تمام شیعوں کی جماعتیں متفق ہیں، اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن حضرت جعفر صادق کے بعد سے اختلاف شیعوں کے اندر ہوا۔ چنانچہ شیعوں کی ایک بڑی جماعت جعفر صادق کے بڑے لڑکے کا نام اسماعیل اعرج تھا، اسماعیل اعرج کو امام مانتی ہے، اور ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسماعیلی فرقہ۔ ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسماعیلی فرقہ، اسماعیلی شیعہ کہا جاتا ہے۔ اور شیعوں کی دوسری جماعت، ان کے دوسرے بڑے لڑکے، حضرت جعفر کے دوسرے بڑے لڑکے کا نام کیا تھا؟ موسیٰ کاظم۔ ایک لڑکے کا کیا نام تھا؟ اسماعیل، اور دوسرے لڑکے کا کیا نام تھا؟ موسیٰ کاظم۔ تو شیعوں کی ایک جماعت ایک بڑے لڑکے کے ساتھ چلی گئی جن کو اسماعیلی شیعہ کہا جاتا ہے، اور شیعوں کی دوسری جماعت موسیٰ کاظم کی طرف چلی آئی، ان کو اپنا امام مانتی ہے۔ ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ان کو امامیہ اثنا عشریہ شیعہ کہا جاتا ہے۔ ان کو کون سا شیعہ کہا جاتا ہے؟ امامیہ اثنا عشریہ شیعہ کہا جاتا ہے۔ تو ہمیں یہ پتہ چلا، تاریخ کے حقیقت پردوں سے معلوم ہوا کہ جعفر صادق کی امامت پر امامیہ اثنا عشریہ کے لوگ بھی متفق ہیں، اور اسماعیلی بہری بھی کیا ہیں؟ متفق۔ امام جعفر دونوں گروہ متفق ہیں۔ اختلاف جعفر صادق کے بعد ہوا، ان کے بیٹوں کی وجہ سے ہوا۔ اب اتنی حقیقت سمجھ لینے کے بعد میں یہ سمجھئے کہ جعفر صادق کے فاتحے سے نہ اسماعیلی کو انکار ہو سکتا ہے اور نہ اس امامی اثنا عشری شیعوں کو ہو سکتا ہے، دونوں کو انکار نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ پھر یہ تو شیعوں کا مسئلہ تھا، وہ لڑتے، وہ رجب کے گونڈے کرتے، کچھ بھی کرتے، یہ سنیوں میں کیسے آ گیا؟ یہ سمجھنے کی بات۔ مولانا سن رہے ہیں؟ ہاں۔ بعد میں ان کو نہیں سمجھ آئے گی میری بات تو بعد میں ان کو آپ سمجھا دیجئے گا انشاءاللہ۔
مولانا ابو الکلام مدینہ یونیورسٹی سے فارغ ہیں، اور ان کے والد محترم بھی مولانا عبدالسمیع صاحب بھی مدنی ہیں، وہ بھی عالم دین، جو آپ کے درمیان یہاں موجود ہیں ماشاءاللہ. اہل مذہب کے لیے بڑے سعادت اور خوشی کی بات کہ ابھی اس نوعمری میں بھی ابھی ماشاءاللہ موچھیں بھی ہلکی ہلکی آئی ہیں. مدینہ یونیورسٹی سے فارغ ہو کر آپ کی خدمت کے لیے، دین اسلام کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کے لیے آئے ہیں. بڑی سعادت کی بات ہے. آپ حضرات ان کی مدد بھی کریں. مدد کا مطلب یہ نہیں کہ نوٹ لا کے جیبوں میں بھریں. ایسی مدد کی ان کو ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ ایسے مدد کی ضرورت ہے کہ ان کو حوصلہ افزائی کریں اور